الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کا آج چوتھا جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید میں سے چند مقدس کلمات حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حاضرین کرام، ویسے تو اللہ رب العزت کے احسانات بے شمار ہیں، اگر ان کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ جتنے بھی اس کے احسانات ہیں، کسی احسان کو اس نے جتلایا نہیں کہ میں نے تمہیں آنکھ دی۔ آنکھ بھی اللہ کا احسان ہے، جو اس سے معروم ہے اس کی قدر اس سے پوچھی جائے۔ ہاتھ، پیر، زبان، کان، یہ تمام یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی، یہ اس کا ہم پر احسان ہے۔ لیکن اس نے احسان جتلایا نہیں۔ اس نے رزق دیا، وہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں رزق دیا، میرا تم پہ احسان ہے۔ اس نے ہمیں آنکھیں دی، وہ نہیں کہتا کہ میرا تم پر احسان ہے۔ اس نے ہاتھ دیے، پیر دیے، اس نے نہیں فرمایا میرا تم پر احسان ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسی ہستی کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو رب نے فرمایا بے شک اللہ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے۔ اللہ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر سوائے اللہ کے کسی کا احسان نہیں۔ میرے نبی کسی کا احسان لینے نہیں آئے، یا کسی نے حضور پر احسان نہیں کیا۔ جس پر بھی احسان ہے میرے مصطفیٰ کا احسان ہے، اور اللہ کا احسان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت میں ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اس مجمع کے پاس آئے، وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے غلاموں کیوں بیٹھے ہو؟
عرض کی گئی آقا اللہ نے آپ کی صورت میں جو ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کے اظہار تشکر کے طور پر یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو یہ وجہ عرض کی گئی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا قسم اٹھاؤ، اس بات کی قسم اٹھاؤ کہ تم اس لیے بیٹھے ہو کہ تم میری صورت میں احسان ہونے پر شکر کر رہے ہو۔ اب صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں قسم اٹھاؤ، تو صحابہ نے قسم اٹھا دی، عرض کی ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں نے تم پر شک نہیں کیا، کسی شبے کی بنیاد پر میں نے تم سے قسم نہیں دی، بلکہ یہ جو تمہاری مجلس قائم تھی، میرے پاس جبریل آ کے مجھے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے غلاموں کی یہ مجلس دیکھ کر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ یعنی جہاں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر اور شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، اس احسان سے نوازا، تو ایسی محفل کو اللہ ملاحظہ فرما کر اپنی شان کے مطابق فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ تو ہم ہر جمعہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم پہ اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، وہ نبی، وہ رسول کہ جس کے آنے سے زمانہ روشن ہو گیا، سوکھے درختوں پہ بہار آ گئی، جانور جس کے آنے پہ خوشیاں منانے لگ جائیں، اور ہزاروں سال سے جلنے والا آتش کدہ ایران جس کے آنے سے بجھ جائے۔ یہ آتش کدہ ایران وہاں چھوٹے چھوٹے الاؤ تھے جو جلا کے اس کی پرستش کی جاتی، پوجا کی جاتی۔ یہ جو پارسی لوگ تھے آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ایک بڑا آتش کدہ تھا جس کے اوپر نوجوانوں کی ڈیوٹی ہوئی کرتی کہ یہ کسی صورت بجھنا نہیں چاہیے، ہر وقت وہ جلتا رہتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو کبھی اس کو بجھنے نہ دیا گیا۔ تو ڈیوٹیاں چینج ہوتی، کسی کو اجازت نہ ہوتی کہ ایک لمحہ بھی کوئی اس پہ سستی کرتا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ اس آتش کدہ پہ میری بھی ڈیوٹی رہی جب وہ پارسی تھے، تو وہاں پر ہر وقت نگرانی کی جاتی۔ جب سرکار کی دنیا میں جلوہ گئی ہوئی، اچانک یکدم وہ آتش کدہ اور کسریٰ کے جو 14 کنگرے تھے محل کے وہ گر گئے۔ جب وہ محل کے کنگرے گر گئے تو لوگ پریشان ہوئے کہ یکدم یہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک نجومی سے پوچھا، بہت بڑا علم کہانت کا وہ ماہر تھا، سطیح اس کا نام ذکر کیا سیرت والوں نے، کہ اس کے پاس اس وقت کے بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا کہ جا کے اس سے پوچھو کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس نبی کی آمد کا ذکر پہلے انبیاء کرتے رہے وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہ جو 14 کنگرے گرے ہیں یہ شاید اس طرف اس کی یہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ اب 14 بادشاہ ہوں گے کسریٰ کے، اس کے بعد یہ بادشاہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ اس نے بتا دیا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے بعد تقریباً 4 سالوں میں یک کے بعد دیگرے 10 بادشاہ آئے، وہ مرتے گئے، پھر اگلا، پھر تیسرا مرتا، دوسرا مرتا، پھر تیسرا، پھر وہ مرتا، پھر چوتھا، اسی طرح۔ پھر کچھ وقت کے لیے ان کی بادشاہت رہی، پھر ہمیشہ کے لیے حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک بار کسریٰ فتح ہوا، اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں پوری طرح ایران کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا، اور یہ 14واں بادشاہ تھا اس دور کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر پتہ چل گیا کہ یہ ان کی بادشاہ ختم ہونے والی۔ اب یہ آمد مصطفیٰ پر یہ علامتیں
یہ سیرت نگاروں نے لکھی۔ پھر جتنے بت تھے جہاں پر بھی تھے، صرف مکہ میں نہیں، جس جگہ کوئی بت تھا، آقا کریم کی ولادت کے ہاتھ بت منہ کے بل گیا، بیت اللہ جھک گیا، آسمان جھک گیا۔ یعنی اس وقت کے جو عجائبات تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میں بیٹھی اپنے گھر مکہ میں تھی تو میں نے اسراء کے محلات دیکھی۔ حضرت ام شفا فرماتی ہے میں بھی وہاں تھی، میری نظر بھی شام تک پہنچ گئی۔ اب دیکھیں کہ جس نبی کی آمد پر ماں کی نظر بھی شام تک جائے، اور آپ کے گھر عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ان کی نظر بھی شام تک دیکھے، تو پھر اس سے بخوبی بندہ اندازہ تو لگا سکتا ہے کہ اگر ماں کی جھولی میں آنے والے کی وجہ سے ماں شام تک دیکھتی ہے تو وہ مصطفیٰ کہاں تک دیکھتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ماں شام تک دیکھ رہی، اور حضور کی والدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے اندر سے نور خارج ہوا، نور نکلا۔ اچھا، زمین سے آسمان کی طرف اٹھا، میں نے ہر طرف نور ہی نور پھیلتا دیکھا۔ نبی پاک سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی امت کی بخشش کی بات کی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام، وہ جو پچھلے جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئی، اپنا دودھ پلایا، اس کے علاوہ بھی کئی دائیوں کا دودھ پیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا سب سے پہلے اپنی والدہ کا دودھ پیا، سویبہ کا دودھ پیا، ام ایمن کا دودھ پیا، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ یہ خوش نصیب عورتیں ہیں جن کا دودھ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ اب حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام 1 مہینے کے ہوئے نا، عام دیکھنے میں جیسے 1 مہینے کا بچہ ہوتا ہے ویسے محسوس نہیں ہوتے، ایک ماہ میں ایسا لگتا ہے جیسے سال کا بچہ ہے، یا ایک دن میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا 1 مہینے کا بچہ ہے۔ اس طرح آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے آپ کی زبان سے جو کلام سنا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کلمات، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ آپ کلام کرتے ہیں کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر آگے سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یا اللہ صبح بھی تیری پاکی ہے اور شام کو بھی تیری پاکی ہے۔ یہ پہلا کلام حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں حلیمہ کے گھر میں۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ تقریباً 5 یا 6 ماہ کے ہوئے تو اچھے خاصے آپ چلنے لگ گئے، دوڑنے لگ گئے، جیسے بچے چلتے ہیں، تیز قدم اٹھاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ پتھر اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی گھر کی تعمیر ہوتی یا کوئی دیواریں اونچی کرتا تو ابھی بھی کچھ علاقوں میں ایسا معمول ہوگا کہ محلے کے سارے بچے مل کے وہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے دور میں دیکھا ہے، اب شاید نفاست زیادہ ہو گئی ہے، ماں باپ بھی نفیس ہو گئے ہیں، بچے بھی نفیس ہو گئے ہیں، تو شاید یہ معاملات ختم ہو گئے ہوں۔ تو اس وقت بچے پتھر اٹھاتے، چونکہ معصوم ہوتے، چھوٹی عمریں ہوتی، تو بچے کیا کرتے، وہ تہبند باندھا ہوتا نا، عرب کے ہاں تہبند یہی کلچر تھا، تو بچے وہ تہبند اتار کے نا اس کی گدی بنا کے کندھے پہ رکھ لیتے اور پھر اوپر پتھر رکھتے تاکہ اس پتھر سے زخم نہ ہو۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں حضور نے اسلام اپنے ننگے کندھے پہ پتھر رکھتے، باقی بچے کہتے ہم نے تہبند بنایا، آپ بھی بنائے۔ فرمایا تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ اللہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے تم میں اور مجھ میں فرق ہے، لہذا نبی پاک علیہ السلام نے ایسا نہ کیا۔ حتیٰ کہ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ 2 سال سے کچھ زیادہ وقت آپ میرے پاس رہے،
جو شیر خارجی کی عمر تھی، دودھ پلانے کی عمر، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ایک دن بھی میں نے حضور کا سطر ننگا نہیں دیکھا، ایک دن بھی سطر ننگا. کبھی بستر پہ بول یا براز آپ نے نہیں کیا. بول کہتے ہیں چھوٹے پیشاب کو، براز کہتے ہیں بڑے پیشاب کو. بول یا براز آپ نے بستر پہ نہیں کیا. فرماتی ہیں کہ وقت مقرر تھا، میں اس وقت آپ کو قضائے حاجت کروا لیا کرتی، اس کے علاوہ ایسا معاملہ نہ ہوتا. اور پھر جب آپ دودھ پیتے تو آپ کے لبوں پر کوئی دودھ کا نشان رہ جاتا تو میں کپڑے سے صاف کرتی. کبھی ایسا ہوتا کہ اگر میرے پاس کپڑا نہ ہوتا، میں لینے جاتی، جب واپس آتی تو مجھ سے پہلے ہی صاف کرتی. پھر جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ایک دن آپ اپنے بھائی رضائی بھائی جناب عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے. کبھی کبھی آپ جایا کرتے تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن عبداللہ دوڑتا ہوا واپس آیا، کہتا امی میرے قریشی بھائی کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. دو مرد آئے تھے، ان کو اٹھا کر لے گئے اور ان کا چھری کے ساتھ ان کا سینہ چاک کر دیا گیا. حلیمہ فرماتی ہیں میں دوڑی، حواس باختہ ہو گئی. میں جب جنگل کی طرف دوڑی تو دیکھا نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ حشاش بشاش ہے، لبوں پہ تبسم ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے سینے سے لگایا. کہا امی دو سبز پوش آئے تھے، انہوں نے مجھے یہاں پر لٹایا، سینے سے لے کر ناف تک میرا بدن چاک کیا اور میرے جسم کے اندر سے کچھ نکال کے باہر گرایا. اس کے بعد میرے سینے کو درست کر دیا، میں اپنے ساتھ کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اچھا اس بات کو اشرف تھانوی دیوبندی عالم نے بھی لکھا ہے، دیگر سیرت نگاروں نے لکھا کہ جس وقت حضرت حلیمہ کو یہ پتا چلا اس بات کا ذکر آپ نے اپنے خاوند حارث سے کیا. حارث نے کہا کہ یہ بیوہ ماں کی امانت ہے، لگتا ہے ان پہ کوئی جادو یا عصیت کا اثر نہ ہو گیا، کوئی جنات کا اثر نہ ہو، لہذا ان کو ان کی ماں کے پاس واپس چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اچھا اس سے قبل آپ فرماتی ہیں کہ ایام رضا پورے ہو چکے تھے، میں دوبارہ حضور علیہ السلام کو لے کے آئی تھی اور منتیں ترلے کر کے لے کے آئی تھی کیونکہ مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی. میں دوبارہ عرض کر کے سیدہ آمنہ سے کہ کچھ وقت محمد کریم علیہ السلام کو میرے پاس مزید کرنے دو، تو انہوں نے اجازت دی. جب یہ معاملہ ہوا تو ہم کچھ ہی دنوں کے بعد جب واپس آئے حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ تم منتیں کر کے مجھ سے لے کر گئے تھے تو اب چند ہی دنوں میں واپس لوٹانے آ گئے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا کہ بس میں اس امانت سے سرخرو ہو جاؤں، اس ذمہ داری سے میں سرخوش ہو جاؤں کیونکہ میں نے جو ذمہ داری تھی ادا کر دی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے، سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے، جو بات اندر کیا مجھے وہ بتاؤ. حلیمہ کہتی ہے میں نے ساری بات منوان میں نے سیدہ آمنہ کے سامنے رکھ دی. جب میں نے ساری بات ان کے سامنے بیان کی نا تو حضرت آمنہ مسکرا کے کہتی ہے یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے جس سے تو گھبرا گئی. مجھ سے پوچھ کہ میں نے ان کی ولادت کے بعد کیا کیا عجائبات کی. یہ بات تو مجھ سے پوچھ، تو نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. جب ان کی ولادت ہوئی تو اسی وقت ان کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا اور ان کو اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اٹھایا گیا. تو کوئی آواز دینے والا یہ کہہ رہا تھا کہ محمد عربی کو جہاں بھر کی سیر کرا دو اور سیر کرا کے بتا دو کہ اے مدینے کے تاجدار، اے خپلے نبیوں کے تاجدار، اب جہاں تک خدائی ہو وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ. زور بڑا لگ رہا ہے، پتہ نہیں کی وجہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے جیسے تمہاری خوشی، میری امانت ہے مجھے سپرد کر دو. اب سیدہ آمنہ کے پاس ہے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء علیہ السلام. حضرت آمنہ کے گھر میں
6 سال کی عمر میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہوتی ہے تو اس وقت سیدہ آمنہ اپنے سسر میرے نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب سے عرض کرتی ہیں کہ میرے خامن جو حضور کے والد تھے حضرت عبداللہ، ان کا وصال ہوا تھا اور ان کا مزار بنا مدینہ شریف میں۔ آج میں دلیلہ نہیں دینی، آج تو میں سیرت دیا گلہ سنانی ہے، سمجھ آئی نا؟ کوئی درمیان میں ذمت کی بات آگی تو کر دوں گا، مگر نہ آج عشق اور محبت کی باتیں ہوں گی۔ اس وقت مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دادا کا ننہال وہاں تھا۔ ان کی حضرت عبد المطلب کی جو والدہ تھی نا، وہ یثرب کی رہنے والی تھی۔ وہاں حضرت ہاشم کی شادی ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ گئے حضور کے والد۔ واپسی پر یثرب مدینہ، میں احتراماً مدینہ ہی کہوں گا، مدینہ شریف سے آپ کا گزر ہوا تو آپ علیل ہو گئے اچانک۔ آپ کی اہلیہ سیدہ آمنہ امید سے تھی، آپ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ تو کچھ دن قافلے والوں نے انتظار کیا کہ حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن طبیعت سنبھل نہ سکی، طبیعت بگڑتی گئی، تو وہیں پہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اس لیے آپ کی قبر مدینہ میں بنی، ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت آمنہ حضرت عبد المطلب سے اجازت طلب کرتی ہیں کہ میرا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر سکتا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے سر کے تاج، اپنے دل بر و دلدار، جس کو میں جی بھر کے دیکھ بھی نہ سکی، جو اپنے اس بیٹے کی پیدائش سے پہلے دنیا سے پردہ کر گئے، تو مجھے اجازت دیجئے میں اپنے اس سر کے تاج کے مزار سے حاضری دے آؤں۔ تو حضرت عبد المطلب نے پہلے تو روکنے کی کوشش کی، پھر اجازت دے دی۔ تو حضرت آمنہ نے حضرت ام ایمن کو ساتھ لیا، نبی پاک علیہ السلام ساتھ، یہاں سے یہ مختصر قافلہ مدینہ شریف پہنچا۔ وہاں سیدنا عبداللہ کے مزار پہ حاضری دی، کچھ وقت انہوں نے حضرت عبد المطلب کے ننہال کے ہاں گزارا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن محمد کریم علیہ السلام گلی میں نکلے نا، تو وہاں ایک یہودی تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھ کے نا وہ پوچھنے لگا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے وہ پوچھنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نام بتایا نا تو اس یہودی نے شور مچا دیا، اس نے کہا لوگوں یہ جو بچہ ہے نا یہ اس امت کا مجھے نبی محسوس ہوا۔ اتنے تک حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو لیا، میں اندر لے گی، پھر میں نے واپسی کا فوراً ارادہ کیا کہ ان کو کوئی یہودی نقصان نہ پہنچائے، لہٰذا حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں لے کر نبی پاک علیہ السلام کو واپس پلٹی۔ تو جب آپ ابوا کے مقام پر پہنچی، پیدل سفر کا دور تھا، آپ کی طبیعت بھی علیل ہو گئی، تو وہاں جب آپ کی طبیعت علیل ہوئی، آپ نے محسوس کیا کہ لگتا ہے میرا بھی وقت آ گیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے سرانے کھڑے ہیں۔ اب سنیے حضرت آمنہ کے جو الفاظ ہیں، حضرت آمنہ نے، اور اس میں حضرت اسماء بنت رحم سے روایت کیا ہے، ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس وقت حاضر تھی۔ یہ الگ روایت ہے کہ جب حضرت آمنہ اس سفر میں تھی میں بھی ساتھ تھی، تاہم فرماتی ہیں کہ میں ان کے سرانے کھڑی تھی، تو حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور علیہ السلام بھی پاس کھڑے ہیں، ان صحا ما ابصرت فی المنام، یعنی جو میں نے خواب دیکھا تھا اگر وہ صحیح ہے تو فأنت مبعوث الی الانام تبعث فی الحل وفی الحرام، تو آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے۔ یہ حضرت آمنہ سرکار کے بچپن میں وفات کے وقت 6 سال کی عمر میں یہ الفاظ فرما رہی ہیں، جس کو ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا کہ اگر میرا وہ خواب سچا ہے
جو میں نے تیری ولادت کے وقت دیکھا تھا، تو پھر آپ تمام لوگوں کی طرف حل اور حرام سب کی طرف، یعنی کل خدائی کی طرف آپ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کو اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا۔ اور پھر فرماتی ہیں فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ، فرمایا کہ میں آپ کو بتوں سے خدا کا واسطہ دے کر روکتی ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر حضور کی والدہ کافرہ ہوتی تو یہ الفاظ کیسے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ میں خدا کا واسطہ دے کر آپ کو بتوں سے روکتی ہوں، آپ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان کی دوستی نہ کرنا، یعنی بتوں کے ساتھ لگاؤ نہ رکھنا، یہ ایک وصیت ماں ہونے کی حیثیت سے کی جا رہی ہے۔ باقی آپ نے واضح کر دیا کہ جو میرا خواب تھا اگر وہ سچا ہے تو آپ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ پھر اگلے الفاظ آپ نے فرمایا کل حی میت، ہر زندہ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ حضور کی والدہ فرما رہی ہیں وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٍ، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَا، اور ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی، وَذِكْرَ بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ میں نے تو جیسے خواب بچے ہو جاتی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ ترتیب کے ساتھ یہ واقعہ میں نے عرض کر دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ، اب ان کا وقت وصال، یہ آپ نے آخری الفاظ اپنے شہزادے ختم نبوت کے تاجدار سے ارشاد فرمائے کہ وَذِكْرَ بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، میں جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، کیونکہ میں نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے، تجھ جیسے ستری اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو پھر بتائیں یہ کس کی بولی ہے؟ یہ بتوں کی پوجا کرنے والی کی بولی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ اور حقیقتاً دیکھیں کہ ذکر تو آج بھی ان کا بھی باقی ہے۔ جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہا جاتا ہے ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام۔ کہیں کہا جا رہا ہے آج آمنہ دے چاندی تشریف آوری ہے، ہونا جندے تو فیلوں کل مجرمہ بری ہے۔ ممبروں پہ بیٹھ کے خطیب ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، خان ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ وہ ماں کس کی ہے؟ وہ ماں کس کی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا نا یمن کی طرف، تو وہاں پہنچے تو ایک امام جماعت کروا رہا تھا، نماز کی امامت، عشاء کی نماز کا وقت تھا، تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، تو وہاں پر اس امام صاحب نے جو سورت تلاوت کی نا فاتحہ شریف کے بعد، علامت کے بعد جو آگے سورت ملائی، اس میں وہ الفاظ وہ چھٹے پارے کے اندر وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ آیات اس نے تلاوت کی۔ جب خلیل علیہ السلام کا ذکر آیا، نماز مکمل ہو گئی، تو ایک یمنی نے کھڑے ہو کے کہا آج آپ نے خلیل کا ذکر کیا نا ابراہیم علیہ السلام کا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو یہ سن کر نا ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام کا ذکر اگر کئی سو سالوں کے بعد میرے مصطفیٰ کے زمانے میں امام نماز میں کرے خلیل کا ذکر، تو ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو آج جب ہم ختم نبوت کے تاجدار کا ذکر کریں یا محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے کیا سیدہ آمنہ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی؟ میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ نہ دن نہ مہینے سے نہ سال کے مکڑی ہے، نہ دن نہ مہینے سے نہ سال کے مکڑی ہے، اے آمینہ گل اشہلو تیرے لال
چس نہیں آ رہی. اے آمینہ گل حشر دو تیرے لال. ذرا مائک سے ہاں اے گل یعقوب سمجھ گیا. ذرا ڈبے میں کان لا کے چیک کر لیں, میرے تک آواز نہیں آ رہی. ذرا ذوق نال پڑھنا ہے. اگر نبی پاک کا ذکر آئے اماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, ماں کا ذکر آئے گا تو نبی پاک کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. ہر بندہ مل کے کہے اے آمینہ گل حشر دو تیرے لال تے مکنی دن یار چڑھانا یارات دن سیاہی لو دن یار چڑھانا یارات دن سیاہی لو دن یار چڑھانا یارات دن سیاہی لو ایک گل بھی ابھی سلتے ہر بات مکنی ایک گل بھی ابھی سلتے ایک بات مکنی یوسف تے حسین سارے یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکھ دینے یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکھ دینے یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکھ دینے حسرت کے حسین کی تیری چال حسرت کے حسین تیری چال مکنی دل گانے رکھی من گے دل گانے رکھی من گے مل جند دا بھی لگ سکتا ہے دل گانے رکھی من گے مل جند دا بھی لگ سکتا ہے دل گانے رکھی من گے مل جند دا بھی لگ سکتا ہے اولیے حبیبہ دی کدوال تے مکنی اولیے حبیبہ دی کدوال مکنی اے آمینہ گل حشر دو تیرے لال اے آمینہ گل حشر دو تیرے لال تم. آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اب تعلیم کیا دے رہی ہے؟ بچ کے رہنا, بتوں کی نجاست سے دور رہنا, اور پھر آپ کا وصال ہو گیا, اپنے دادا جان کی کفالت میں آ گئے. پھر آپ کے دادا جان جس قدر ہو سکی انہوں نے آپ کی خدمت کی. 9 سال عمر ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام کے دادا جان پردہ فرما گئے. ان کے پردہ فرمانے کے بعد آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں آئے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ شفیق چچا تھے, مہربان چچا تھے. ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ان کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہے. ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ان کے عدم ایمان کے حوالے سے انہوں نے دلائل دیے, ایک جماعت نے ان کے ایمان پر بہت سے دلائل دیے, لیکن ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا. ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم عدم ایمان والوں کو چیلنج کریں کہ تم نے غلط لکھا ہے, یا ایمان والوں کو چیلنج کریں تم نے
ہم نے بس کیونکہ دونوں گروہ جو عدم ایمان کے قائل ہیں یا جو ایمان کے قائل ہیں، دونوں میں ان کا جہاں بھی ذکر کیا ہے ان کا نام ادب اور احترام سے، ہم نے اس پہ نہ کوئی دلائل دینے نہ اس پہ کوئی بحث کرنی ہے۔ بس سنیے، نبی پاک علیہ السلام کے یہ چچا آقا کریم علیہ السلام کی کفالت کرتے ہیں۔ ایک دن مکہ کے اندر ایک قیافہ شناس آیا، اس وقت قیافہ شناس آتے تھے، لوگ اپنے بچے دکھاتے کہ ہمارے بچے کا فیوچر بتائیں، مستقبل بتائیں، وہ چہرہ دیکھ کے بتاتے یہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، یا اس میں کیا کوالٹی ہے، کس فن کی طرف یہ جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب حضور علیہ السلام کو لے کے بیٹھے ہیں، تو اس قیافہ شناس کی نظر نہ حضور کے چہرے پہ پڑی، تو سرکار کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا اس بچے کو میں بعد میں دیکھوں گا، یہ بچہ دیکھنے والا ہے۔ تو اتنے میں اس نے کہا میں سب کو فارغ کروں گا، اس بچے کو میں آخر میں دیکھوں گا۔ تو سرکار کے چچا کو پتہ چل گیا کہ گل وچ چھوڑے، انہوں نے نا اب اس کی جب توجہ ہٹی انہوں نے حضور کو اٹھایا، چپ کر کے گھر لے گئے۔ جب وہ قیافہ شناس تمام بچوں سے فارغ ہوا تو اس نے کہا یار ابھی یہاں ایک بچہ تھا، وہ کہاں گیا؟ کون سا؟ یہاں فلاں فلاں اولیے کے بزرگ لے کے اس کو بیٹھے تھے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں۔ تو جب بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ، وہ قیافہ شناس پوچھتا تھا آپ کے بچے کے بارے میں، تو اس وقت آپ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے نا کوئی گڑبڑ محسوس ہوئی تو میں اس لیے محمد کو گھر لے کے آ گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک وضاحت میں اور کر دوں۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ آل عمران ہے نا 3 پارے کے اندر، اس سے مراد یہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے، اور کہتے ہیں کہ اس خاندان کو بڑی عزت ملی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، میرے نبی کا خاندان فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ سورہ آل عمران ان کے حوالے سے ہے، یہ قول آل سنت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی سنی خطیب بھی کہتا ہے کہ جناب ابو طالب کا نام عمران تھا تو وہ غلط ہے۔ یہ زیادہ تر رافضیوں کی تقریریں سنتے ہیں، یہ نعت خان بھی رافضیوں کے کلام سنتے ہیں، انہوں جو چڑھے اے آدھے نے دھار کے رکھا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اصل حقائق کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے نا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہانوں پر۔ اب یہ جو روافض ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آل عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا، اس سے مراد حضرت ابو طالب کا گھر ہے۔ اب اگلی ہی آیت کے اندر اگلے الفاظ آ رہے ہیں، آیت نمبر 34 کے بعد، یہ جو میں نے پہلے پڑھی ہے 33 ہے، اس میں الفاظ آ رہے ہیں، اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عرض کی عمران کی بیوی نے اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ایسا کاموں سے آزاد کر کے سو قبول فرما لے میرا یہ نظرانہ مجھ سے، بے شک میری دعائیں سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ عمران کی بیوی کون ہے؟ حضرت مریم کی ماں۔ عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت تمام جہانوں پر عمران کے گھر کو، یعنی حضرت مریم کے گھر کو اللہ کے وسیلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے مراد حضرت ابو طالب کا گھر نہیں، باقی سرکار کا گھرانہ بلند ہے، شانوں والا ہے، حضور کا گھرانہ عظمت والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جب قبیلوں میں سے قبیلوں کو چنا تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، رب نے جب خاندان بنائے تو سب سے بہتر خاندان میں مجھے رکھا، پھر ان سے گھروں کا انتخاب کیا، سب سے بہتر گھر میں مجھے رکھا۔ سرکار نے اپنے گھر کی فضیلت خود بیان کی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اگلا جو واقعہ جو بڑا سننے والا ہے، مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ مکہ کے اندر قحط پڑ گیا، بارشوں کا سلسلہ رک گیا،
تو کسی نے کہا رات کے پاس جاؤ، بت کے پاس جا کے نظر مانو کہ بارش آ جائے، کسی نے کہا عزا کے پاس جاؤ۔ تو ایک شیخ نمودار ہوا خوبصورت چہرے والا، اس نے کہا جب تمہارے ہاں ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد موجود ہے تو تم بتوں کے پاس کیا لینے جاؤ؟ اب یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں اس سے مراد تم کن کو لے رہے ہو، کس گھر کی بات کر رہے ہو؟ ابو طالب کے گھر کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے، تم کہتے تو ٹھیک ہو، شروع سے یہ خاندان عزت والا، اور ان کی طرف چلتے۔ مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے لکھا کہ سارے اہل مکہ آپ کے چچا کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ قحط سالی پڑ گئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جانور بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، گھاس کا ایک دن کا بھی نہیں ہے، بچے بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو مہربانی کریں کوئی دعا کریں کہ اللہ بارش دے دے۔ اب حضور کے چچا ابو طالب نے کیا کیا؟ سرکار کی انگلی پکڑی، گھر سے لے کے نکلے، حضور کو اٹھا کے نا سرکار کی پشت کعبے کے ساتھ لگائی، تو نبی تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، تھانوی صاحب نے لکھا ابھی انگلی کا اشارہ کرنے کی دیر کی، اشارے سے اللہ اسی وقت بادل نمودار ہوئے اور موسلا دھار بارش برسی، وادیاں لبریز ہو گئی۔ تو اس وقت جو حضور کے چچا کے الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ وہ الفاظ اس کی امام بخاری کی ایک روایت سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کے الفاظ تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ ذرا غور سے سنیے، الفاظ سنیے، ان کی رنگت سفید ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ان کے رخ انور کا واسطہ دے کر اللہ سے بارش کروائی۔ اگلے الفاظ تِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ یتیموں کی پناہ ہے اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا تو ایک عربی آیا، یہ بخاری کے اندر ہے، اس نے آ کر کہا آقا ہلاک ہو گئے، مال مویشی ہلاک ہو گئے، بارش نہیں آ رہی، دعا کیجئے۔ جمعے کا دن تھا، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چھت تھی مسجد نبوی کی، پانی کے قطرے ٹپکے سرکار کی داڑھی سے۔ تو پھر اگلا جمعہ آیا، اگلے جمعے تک بارش رکی نہیں، کبھی تیز ہو جائے کبھی ایسا، سارا ہفتہ بارش برسی۔ لوگ دعائیں کرتے رہے کہ اب زیادہ ہو گئی، اب رک جانی چاہیے، لیکن کیسے رکتی؟ جس نے کہا بس ہو جاتے نا، جس کے کہنے پہ ہو رہی تھی، جب تک وہ نہیں کہیں گے رکے گی کیسے؟ اب اگلا جمعہ آیا، وہی عربی یا کوئی اور، روایت میں یہ الفاظ ہیں، اس نے آ کے کہا سجنا ہون کے بارش نہ لوگ کے ہو گئے ہیں، ہون کے تلک دے پھر دے ہیں، اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حدیث شریف کے بخاری کے اندر حدیث ہے بداہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار مسکرائے، آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، حتی بدت نواجزہ، حتی کہ آقا کریم کی داڑیں ظاہر ہوئی، دندان مبارک ظاہر ہوئے، اس قدر کھل کے مسکرائے، اور پھر ثم قال للہ در ابی طالب لو کان حیا لقد رأیناہ من ينشدنا قولہ، آقا کریم نے فرمایا آج میرے چچا ہوتے تو یہ منظر دیکھے ان کی آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے چچا نے مجھے اشعار سنا دے؟ تم میں کوئی بندہ موجود ہے جو مجھے ان کے اشعار سنا دے؟ تو حدیث شریف میں آتا علی کھڑے ہو گئے، مولا علی کھڑے ہو گئے، مولا علی نے کہا آقا کیا آپ کی مراد یہ اشعار ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ؟ نبی پاک نے فرمایا علی یہی شعر ہوا۔
یہ تو بچپن ہے، بچپن کا یہ عالم ہے، بچپن کا عالم ایسا ہو۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام بکریاں چرانے گئے نا، تو آپ کی رضائی بہن شیمہ دوڑتی ہوئی گھر آئی، آ کے کہتی ہے اماں غضب ہو گیا، شیر آ گیا، جنگل میں شیر آ گیا، جنگل میں شیر آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بھائی محمد کو اس نے حملہ کر دیا ہوگا، ہماری بکریوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہوگا۔ حلیمہ فرماتی ہے جب میں جنگل میں پہنچی تو پریشانی کی کیفیت تھی، لیکن پریشانی یکدم دور ایسے ہوگی، میں نے دیکھا میرا بیٹا محمد ایک اونچے پتھر پہ بیٹھا، وہ شیر جس کا اتنا روب، اتنی ہیبت، وہ میرے نبی کے پیروں کو چاٹ رہا، پیروں کو بوسے دے رہا، پیروں کو بوسے دے رہا ہے۔ اسی طرح کی کئی اس طرح کے واقعات ہیں۔ اور جناب حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن چور آ گئے جو بکریاں چرانے کے لیے آئے، اہل علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب چور آئے نا تو لوگوں نے ڈنڈے سوٹے نکال لی، اتنے تک وہ چور حضور نبی کریم کے پاس بیٹھے، آقا کریم کے پاس بیٹھے تو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، شور اٹھتا ہے کہ بندے آ رہے ہیں، قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں، اب ہماری خیر نہیں۔ چوروں میں سے ایک بندے نے کہا جب تک یہ صورت ہمارے سامنے ہے نا مجھے یقین ہے ہمیں کوئی کچھ کہنا نہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اتنے تک لوگ آئے نا، انہوں نے کہا کہاں ہے چور؟ نبی پاک علیہ السلام بچپن تھا، فرمایا چور تو یہاں نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ چور تب بنتے چوری کرتے تھے، انہوں نے چوری کی نہیں۔ فرمایا یہ چور تو نہیں ہے۔ اچھا یہ پھر کون ہے؟ کہا بس گزر رہے تھے تو میرے پاس بیٹھ گئے۔ اب وہ واپس لوٹ گئے، آقا کریم نے ان کو بکریوں کا دودھ دو کے پلایا، ہر ایک کو کہا راج راج کے پیو۔ پھر انہیں جو کسی نے آکا بکری دے دے، فرمایا نہیں بکری میری ماں کی ہے۔ کہا پھر دودھ بھی تو بکریوں کا ہے، آکے یہ نہ رنگ نہیں دینا۔ کی خیال ہے؟ سنتا پڑی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دودھ تو میں نے کم نہیں ہونے دینا۔ آقا کریم علیہ السلام، اب یہ بچپن تھا۔ اچھا پھر ایک زمانہ گزرا جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، سن کے کوئی کسی کی تبلیغ سے متاثر ہو کے مکہ شریف یا مدینہ شریف آتے ہیں، آقا کریم پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، سارا پوچھتے ہیں۔ اب ان چوروں میں سے ایک چور اس زمانے میں کلمہ پڑھنے آ گیا۔ جب یہ چوری کرنے آیا تھا حضور نے ہر ایک کا ڈیٹا لے لیا، یعنی پوچھ لیا کہاں کے رہنے والے ہو، کون سا قبیلہ ہے، کیا نام ہے، یہ بچپن میں پوچھ لیا۔ اب جب سرکار نے اعلان نبوت کیا نا 40 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد ان چوروں میں سے ایک چور آیا کلمہ پڑھنے۔ تو جب کئی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، سرکار نام پوچھ رہے ہیں، کام پوچھ رہے ہیں، کہاں سے آئے، جب وہ آیا سرکار نے کلمہ پڑھا کے اس کو رخصت کر دیا۔ وہ جا کے نا دروازے سے پلٹ کے کہتا ہے ہر ایک سے پوچھا کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کیا نام ہے، مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں۔ فرمایا تیری میری پرانی بات ہے، تینوں میں بڑا پرانا جاننا۔ انہیں آخیا بھی میری تھوڑی پہلی ملاقات ہے، فرمایا نہ تیری میری بڑی پرانی ملاقات ہے۔ کہا جی مجھے تو یاد نہیں، آپ ہی بتائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد کر، ایک وقت مکہ ادھر بنو سعد قبیلے میں بکریاں چرا رہا تھا اور چور آئے تھے بکریاں چوری کرنے کے لیے، پھر لوگوں سے اس کو محفوظ کیا تھا، پھر اس بچے نے آپ کو پوری امان دی اور آپ سے نام بھی پوچھے، پھر دودھ بھی پلایا۔ اس نے کہا ہاں ہاں، ورنہ وہ نہیں تو تھا۔ صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بچپن کی باتیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کا جو پہلا سفر شام تھا،
بڑے لوگوں نے مجھے کہا یہ سفر شام ضرور سنانا، آپ بھی موقع پہ آ گئے، لیکن ناراضگی اپنی جگہ پہ ہے۔ بہرحال توجہ کیجئے، یہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا، وہ قافلہ جانے والا تھا، حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد صاحب کو میرے آنے سے پہلے پردہ کر کے، والدہ صاحبہ بھی پردہ کر گئی، دادا جان بھی، مجھے آپ کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب نبی پاک علیہ السلام اس قافلے میں ساتھ چلے، رستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کو بسرا کہتے ہیں، وہاں ایک خانقاہ ہے، خانقاہ کے سامنے ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ہمیشہ تجارتی قافلے ہوتے ہیں، یہ قافلوں کا معمول ہے۔ اور یہ جو قافلہ جس میں حضور علیہ السلام ہے، یہ تو پہلی دفعہ نہیں گیا، یہ پہلے بھی قافلہ کئی مرتبہ وہاں جا چکا تھا اور اسی جگہ یہ قافلہ پڑاؤ کرتا۔ اور سامنے جو خانقاہ تھی اس کا راہب تھا بحیرہ۔ راہب کون تھا؟ بحیرہ، دانا، عقل مند، اس کا نام تھا جرجیس۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کرائی، اگر کسی پہ نظر پڑ گئی تو منہ ایک طرف کر لیا، اپنی اکڑ میں رہتا، کبھی کسی کو خاطر میں نہ لاتا، ہمیشہ کا اس کا معمول تھا۔ کئی قافلے آ کے رکے، اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہ کرائی، کسی سے کلام نہ کیا، سلام نہ کیا۔ آج جب یہ قافلہ آیا نا جس میں میرے اور آپ کے آقا تھے، جس میں سرکار تھے، وَالضُّحَىٰ مُکھ وَاللَّيْلِ زُلَف، جو قیام کرے تو وہ بھی کہتا ہے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، محبوب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں خدائی خدا کی طرف دیکھتی ہے، خدا مصطفیٰ کی طرف دیکھتی ہے۔ اب جب میرے آقا کریم ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، 13 سال کی عمر، میرے نبی پاک جب اس قافلے کے ساتھ اس درخت کے پاس پہنچے تو حیرہ اچانک اپنی خانقاہ سے باہر آیا، اس کی نظر میرے آقا کے چہرے پہ پڑ گئی۔ جب سرکار کو دیکھا اس نے پہلی کتابوں کے اندر آخری نبی کی علامات کو پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی دنیا میں آئیں گے، یہ ان کی علامتیں ہوں گی۔ اس نے وہ جو علامتیں پڑھی تھی، یہ علامت یہ بھی پڑھی تھی کہ درخت کی شاخیں اللہ کے آخری نبی کو چھوڑ کر سلام پیش کرے گی۔ جب وہ دھوپ میں نکلیں گے آدم کا ٹکڑا ان پہ سایہ کرے گا۔ اب یہ چیزیں وہ دیکھ رہا تھا کہ سارا قافلہ درخت کے نیچے رکا، میرے آقا دھوپ میں کھڑے تھے، آدم کا ٹکڑا سایہ کرے ہوئے تھا، اور وہ جو درخت تھا اس کی شاخیں جھک جھک کر میرے نبی کو سلام پیش کر رہی تھی، میرے آقا کو سلام پیش کر رہی تھی۔ اب بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا اس کو خیال آیا یہ علامتیں تو آخری نبی کی ہے، لیکن باقی علامات کو پورا کرنے کے لیے میں ان کو اپنے پاس بلاؤں گا، گھر بلا کے قریب کر کے میں ان کو دیکھ کر میں پھر تصدیق کروں گا کہ کیا یہ اس امت کے نبی ہے یا نہیں۔ اب قریب سے دیکھوں گا۔ اب بحیرہ نے کیا کیا، خانقاہ سے باہر آیا، جب باہر آیا آکے قافلے والوں سے کہا اے قافلے والوں، میں چاہتا ہوں آج شام کا کھانا آپ میرے گھر بنا کے فرمائیں۔ اب قافلے والے بھی حیرت میں گم کہ اس نے تو کبھی پانی نہیں پوچھا، ہم سے کبھی کلام نہ کیا، آج اس نے کھانے کی دعوت دے دی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے۔ بحیرہ نے کہا پچھلی بات کو چھوڑو، مہربانی کرو آج میری دعوت قبول کرو، آج میری دعوت قبول کرو۔ اب
ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے بعد طے ہو گیا ٹھیک ہے آپ گھر جائیے، ہم شام کو آپ کے گھر آئیں گے۔ مغیرہ گھر آیا، آ کے گھر والوں سے کہا آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے، آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے، گھر کو سجا دو، صفائیاں کر دو، اچھے کھانے پکا دو۔ حضرت چراغ دولہ شاہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہر جگہ یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یہی آثار بتاتے ہیں میرے آقا کریم کی آمد۔ بحیرہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، انتظار ہو رہا ہے آنے والا کون، جس کا انتظار نبی کرتے رہے، جس کا انتظار رسول کرتے رہے، وہ آ گیا جس کی نعتیں سناتے لگے انبیاء، جس کی راہیں سجاتے لگے انبیاء، جس کی باتیں بتاتے لگے انبیاء، خدا کا حسین انتخاب لگے انبیاء، خدا کا حسین انتخاب گیا، غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی، آمنہ کو خدا کی خدائی ملی، جس کی جلوہ پورے نظر ایک مقام آ گیا، بے کتاب آ گیا، بے کتاب آ گیا، بے مانگنے کی گھڑی آئی مانگ لو، مانگنے کی گھڑی آئی مانگ لو، سوری ششی مانگ لو، آجیوں میں مسرت ہے مظلوم کا، آج ظالم کا یوم حساب گیا، آج ظالم کا یوم حساب گیا، یہی آرزو تھی یہی التجا، یہی آرزو یہی التجا، میرے دل میں سرکار یقول میں میری آہوں کا شاید شباب آ گیا، میری آہوں کا شاید شباب آ گیا، آرزو تھی یہی التجا،
ہم لیا کہ گلا زیادہ ہو جائے مضمون سمٹ جائے سمجھ آ رہی ہے اس لیے میں نے پتا ہوگا کہ بھئی تسی اینج بولنا ہے تو میں شروع تھی کام ایک رکھنا سبحان اللہ نور ہی نور ہے کیف ہے پاک ہستی تازہ شفا گیا سلطے واللیل چلے لگر آپ نوٹ بھی بڑی برکت کر رہا ہوں بحیرہ نے کہا ایک واری لانگا تو ساڑی جاتے داریاں تالہاتے فل پان مصری لاچیاں منگیسا اترے گلابے ملبر مویسا مہدی لویسا سیدے پویسا کول بٹھیسا دورا بنا شملے دی سوچیاں کہ جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے منیا غریباں دلتا جو چیز دے سو اے سورج سوڑے آنا بیوک پویسا سہ سہ میں جوڑے ہاتھے لرچا اس پیسو توڑے راتی دھلیسا دے دے مروڑے کھیر پلیسا ندروں انجے میں وکریاں کیوں حبا پہ ہمارا خود تک یہ گھنسو آگا منجن جے لکسو منجن نہ دیسا سر رات ہے قدمی تیری بنتا کرے سا سر رات ہے قدمی تیری بنتا کرے سا سمجھی والے جب جانے کا ارادہ کرو گے جانے نہیں انجے میں وکریاں کیوں حبا پہ ہمارا خود تک یہ گھنسو آقا جیا اتنا میں مٹری نتیان بنا سونا خوش وسدائے وچ ملک عرب تیرے دکڑے دوڑے کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے نام تو مفت دی کاندڑیاں یہ وہ دردیاں کتیاں نام حد عشق کی انتہا کو پہنچے گے لوگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بدن حضور کی محبت میں ساکن ہے فنا فی الرسول تھے تو کبا چھاتی پہ آ کے بیٹھتا ہے اس نے سمجھا کوئی مردار جسم پڑا ہے تو اس نے اپنی چونچ لگائی نا جسم کو تو بابا صاحب نے آنکھ کھول کے کہا کاغذ سب تن کھائیے اے کبھی میرا پورا جسم کھا جا ہڈی بھی نہ چھوڑنا لیکن اتنا خیال کرنا کاغذ سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس کہ دو نینا مت کھائیو موہے پیا ملن کیا ان آنکھوں سے میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کرنا اکھاں چھوڑ دیں باقی پورا وجود کھا جا اب وہ بحیرہ اسی رخ کو دیکھ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے سونا کدو آئے گا کب سورج ڈوبے گا شام کا وقت ہوگا محبوب ہمارے گھر قدم ٹکائیں گے اب انتظار ہو رہی ہے گھر سجایا جا رہا ہے شام کا وقت آ گیا یہ اٹھ کے راستہ دیکھ رہا ہے یہاں کھڑی والا بابا بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے آگے کھڑی فرماتے ہیں کہ سرو حیران اداس کھلویا سرو حیران اداس کھلویا ججے علینا دی جھک جھاڑ اللہ یار کی
اب انتظار ہو رہی ہے، آنے والا کوئی عام ہستی نہیں، نبیوں کا سلطان ہے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے تو حیران دعوت کی۔ جب شام کا وقت آیا سارا کھڑا ہو گیا، میرے نبی آپ سے کہا گیا اے محمد آپ سامان کے پاس ٹھہریے، آپ سامان کے پاس ٹھہریے، ہم کھانا کھا کے آئے۔ نبی پاک رک گئے، 13 سال کی عمر، سارا قافلہ بحیرہ کے گھر کی طرف آیا، ایک ایک کر کے ایک ایک بندے کو دیکھ کے اندر داخل کیا۔ جب سارے اندر چلے گئے، بحیرہ اندر نہیں آ رہا، سارا قافلہ اندر پہنچ گیا۔ اب وہ انتظار میں ہے، حضرت خود تو اندر نہیں آ رہے، آواز دی حضرت صاحب اندر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا ابھی مہمان تو پورے ہو جائے، کہا گیا مہمان سارے آ گئے۔ وہ حیران اندر آیا، وہ دیکھا دیکھنے کے بعد رہا، کہتے ہو مہمان پورے ہو گئے، لیکن مہمان ابھی پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم تو پورے رہے، بتا ہمارے علاوہ کسی کی دعوت تھی، یہ کون جانتا ہے؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھو کہ تمہارے علاوہ اور کس کی ہے، بلکہ یہ پوچھو میں نے تمہاری دعوت کس کی وجہ سے کی ہے۔ تم کہتے ہو مہمان پورے ہو گئے، لیکن ابھی مہمان باقی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری سمجھ سے باہر، وہ کہتے ہیں نہیں آیا میرا دل پر باغی میں بولتا چھوٹے پوچھوں گا تیرے کو چھوٹے تاری خبر کہنے لگا جس کی وجہ سے دعوت کی وہ نظر نہیں آ رہے۔ کہا کھل کے بات کیا؟ کہنے لگا وہ جو آج پہلی بار تمہارے ساتھ آنے والا 13 سال کا جواب اس کو بلاؤ۔ آقا کریم کو بلایا گیا، سرکار جب نبی پاک تشریف لا رہے ہیں وہ حیرت کو بلایا گیا، آج ہی وہ تشریف لا رہے ہیں جن کی بات کر رہا تھا وہ حیرت پل کے بچھاتا ہے میرے نبی کے قدموں میں گر گیا چہرہ بخت والا ڈھالیا پام اکبر اس گھر دینا کتنے قدم دکھا جس کی دھوڑ سے اب سرکار تشریف لائے، بحیرہ میرے آقا کریم کی طرف دیکھتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سرکار کو دیکھ رہا ہے، کبھی آنکھوں کی سرخی کبھی چہرے کی رنگت۔ جب سرکار قریب آئے تو سرکار سے کہنے لگا آپ کا نام؟ فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نام بھی اس نے پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ پھر کہنے لگا اسألک بحق اللہ والعزى الا ما اخبرتنی اما اسألک عنہ۔ اگر میں اللہ اور عزا کا واسطہ دے کر آپ سے کوئی سوال کروں کیا آپ میرے سوال کا جواب دے؟ آقا نے فرمایا اس نے
اللہ کے نام سے پوچھو کیا میں بتاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کا سوال کرتا جائے گا، ہر سوال کا جواب دیتا جائے گا۔ پوچھ میرے رب کے نام سے کیا پوچھتا ہے، پوچھ کیا پوچھتا ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب رب کا واسطہ دیا نا، فقال لہ سلنی ما بدا لک، فرمایا ہاں اب جو جی میں آئے پوچھ، میرے اللہ کا نام لیا۔ یہ 13 سال کی عمر ہے۔ ابن خلدون نے 17 سال کا قول بھی نقل کیا ہے۔ 13 سال کی عمر تھانوی صاحب نے لکھا، نبی پاک علیہ السلام سے اس نے سوال کیا۔ دیگر سیرت نگاروں نے لکھا کہ کچھ نیند کے بارے پوچھا، کچھ بیداری کے بارے میں پوچھا۔ یہ پوچھنے کے بعد اس نے کہا یہ آنکھوں کی سرخی کب سے ہے؟ کہا یہ پیدائشی ہے، یہ پیدائشی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے قریب آ کے کہتا ہے ناراض نہیں ہوا، ایک عرض ہے بس وہ پوری کر دو، اس کے بعد میں اگلی بار نہیں پوچھا۔ سرکار نے فرمایا کر، کہتا کنڈ کو کپڑا دے چکا، پوچھ سے کپڑا کو ہٹائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب ایسے کپڑا ہٹایا، پوچھ اس کی طرف کی نا، تو اس نے آگے بڑھ کے مور نبوت دیکھی تو فوراً اس کو بوسے دے دیا۔ مور نبوت دیکھ کے کہا کہ حضور کے چچا اس وقت ان کی کفالت میں تھے، ابو طالب کی کفالت میں تھے، ان کو کہنے لگا ما حاضر غلام من کا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے، آپ سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا میں ان کا باپ ہوں۔ بحیرہ کہتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اگر یہ وہ ہے تو آپ ان کے باپ نہیں ہیں، اگر آپ باپ ہیں تو پھر یہ بچہ وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا گل وچلی دس، گل کی ہے؟ بحیرہ کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعث اللہ رحمتا للعالمین، یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رحمت، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ ان کو کل جہانوں کے لیے رحمت کا